حضور نے فرمایا سب سے مجھے جو اچھے لگتے ہیں وہ لوگ لگتے ہیں مجھے پسندیدہ، اور کل قیامت والے دن مجلس میں بھی میرے سب سے قریب وہی لوگ ہوں گے جو لوگ اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، جن کا اخلاق حسن اخلاق ہو، اخلاق اچھا ہو۔ اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کے وہ معنی معتبر ہوں گی جو معانی احادیث کی کتب میں موجود ہیں، ورنہ تو دکاندار کہے گا کہ گاہک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھی طرح دا لگانا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہوٹلوں والے کہیں گے کہ آتے ہوئے اپنے گاہک کا استقبال کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ مالدار لوگ کہیں گے کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لی، ہنس دیا، اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ پٹرول پمپس والے حضرات کہیں گے خوش اخلاقی یہ ہے کہ گاڑی آ جائے اس کا شیشہ صاف کر دیا اور پانی پکڑا دیا، پلا دیا، اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ نہ بابا، اخلاق وہ معتبر ہوں گے، وہ علامات نشانیاں معتبر ہوں گی جو احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ حسن خلق کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن خلق مخلوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق چاہے وہ خالق کے ہوں، حقوق چاہے وہ مخلوق کے ہوں، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بچنا حسن اخلاق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن خلق کے 3 اوصاف ذکر فرمائے۔ ان عبداللہ بن مبارک انہ وصف حسن الخلق فقال، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق، حسن خلق کی وصف بیان فرماتے ہوئے کہا سب سے پہلی نشانی ہوا بسط الوجہ۔ فرمایا حسن خلق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے بندہ ملے، اور دوسرے نمبر پہ ہوا بذل المعروف، کہ اپنی طاقت کو بلائی کے لیے، نیکیوں کے لیے صرف کرنا، استعمال کرنا، یہ دوسری علامت ہے حسن اخلاق کی۔ اور تیسری علامت وکف الاذی، اخلاق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اس کی اذیت سے، تکالیف دینے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ 3 نشانیاں موجود ہوں۔ صرف ہنسنے سے کام نہیں بنتا، انسان کو اپنی تمام کی تمام طاقت، چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو، چاہے وہ جوانی کی طاقت ہو، جس لیول کی طاقت کیوں نہ ہو، وہ دین بھلائیوں کے لیے، معاشرے کی خوبیوں کے لیے استعمال کرنا، یہ حسن اخلاق کا ایک وصف ہے۔ فرمایا اگر یہ وصف بھی موجود ہے، بندہ نیک بھی ہے، بندہ کسی کے ساتھ ملتے ہوئے خوش اخلاقی خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، فرمایا تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان معاشرے میں، اس معاشرے میں کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ بلائیوں کے کام بھی کرتا ہو، خندہ پیشانی سے پیش بھی آتا ہو، لیکن وہ کسی کی زمینوں کو ہڑپ کر رہا ہو، ظالم ہو، فرمایا تب بھی اس کے ہاتھ کی تکلیف سے معاشرے والے محفوظ نہیں ہیں، اس کو حسن خلق نہیں کہتے۔